السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جزا اور سزا کا دن۔ اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اسی دن کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیشی کا خوف کتنا تھا، اور سماعت فرمائیں کہ یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش میں ایک پرندہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہو جاتا، اے کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا، اے کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، ایک سائل آیا اور اس نے سوال پوچھنے کے بعد کہا کہ یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، اے کاش میں اصحاب یمین میں سے ہوتا۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمانے لگے، یا لیتنی کنت اذا مت لم ابعث، اے کاش اگر میں مرتا تو قیامت کے دن مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا دن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس دن سے بہت ڈرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ گلی میں چکر لگا رہے تھے، فجر کے نماز کا وقت قریب تھا، ایک مکان سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی، کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ جواب ملا جی ہاں۔ پوچھا کتنا دیا؟ جواب ملا تھوڑا دیا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی لینے والے آ جائیں گے، اس میں پانی ملا دو۔ بچے نے جواب دیا میں پانی کیوں ملاؤں؟ عمر نے تو یہ منع کیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا اب کون سا عمر دیکھ رہا ہے، ملاؤ پانی دودھ میں۔ جوان بچے نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ واپس آ گئے۔
دن کے وقت آپ نے اپنے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر ان دونوں کو بلوایا تو پتہ چلا کہ ان میں سے جس نے جواب دیا تھا وہ ایک جوان العمر لڑکی ہے، ابھی کنواری ہے، باکرہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ بالآخر نکاح اور پھر رخصتی ہو گئی۔ جب بہو گھر آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک دن کہا، بیٹی تیرے ذمے ایک کام ہے، تو اس کام کو روز کر دینا۔ اس نے پوچھا، امیر المؤمنین کون سا کام؟ فرمانے لگے، جب میں صبح کے وقت تیار ہو کر اور خلافت نمٹانے کے لیے جانے لگوں تو تم دروازے کے قریب آ کر مجھے ایک بات یاد دلا دینا۔ اس نے پوچھا، امیر المؤمنین کیا بات یاد دلا دوں؟ فرمانے لگے، بس میرے قریب آ کر اتنا کہہ دینا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اتنا اثر لیا کہ جب وہ اکیلے بیٹھے ہوتے تو چونک پڑتے اور کہہ دیتے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ مجھے جلدی نہلا دینا اور جلدی کفنا دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہم جلدی تو کریں گے ہی، لیکن آپ اتنی تعجیل کی تاکید کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوئے تو تم جلدی میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ حضرات اس پیشی کے دن کے بارے میں بھی اتنا متفکر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وادیوں کے اندر بکریوں کو چرانے والا چرواہا اللہ رب العزت کا اتنا خوف دل میں رکھتا تھا کہ جب اسے کوئی کہتا کہ تم یوں خلاف شریعت کام کر لو تو وہ جواب میں کہا کرتا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے سامنے بھونا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو وہ کہتے ہی دیکھتے ہی رو پڑی۔ لانے والے نے کہا، اماں آپ کیوں رو پڑی ہیں؟ فرمانے لگی، میں اس لیے روتی ہوں کہ مرغ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے پوچھا تو لانے والے نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگی، وہ ایسے کہ اس مرغ کو پہلے ذبح کر کے اس کی جان نکالی گئی، اس کے بعد اس کو آگ کے اوپر بھونا گیا۔ اگر رابعہ کو قیامت کے دن معاف نہ کیا گیا تو اسے زندہ حالت میں جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رشتہ دار بوڑھی عورت نے ان سے کہا کہ تم خزانوں کا مال اپنی اولاد اور اپنے اوپر کیوں خرچ نہیں کرتے؟ انہوں نے 1 دینار منگوایا اور اس کو گرم کر کے گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ڈالا، اس سے گوشت جلنے لگا اور اس سے بو آنے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی، تم نے اتنی بدبو کیوں مچائی؟ فرمانے لگے، آپ جو مجھے یہ کہہ رہی ہیں، ذرا سوچو کہ قیامت کے دن میرا اس طرح گوشت جلایا جائے گا۔ بڑھیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت مالک بن دینار ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک دن دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے
کسی نے قریب ہو کر سنا تو وہ دعا کے دوران یہ آیت پڑھ رہے تھے، یوم یسأل الصادقین عن صدقہم، قیامت کے دن بچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت پڑھ کر وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، جن کو آپ خود سچا کہہ رہے ہیں، جب ان سے بھی قیامت کے دن آپ ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، جہنم کو پیش کیا جائے گا، اس کی 19 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ایک بڑے فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، اس کے نیچے 70,000 اور فرشتے بھی ہوں گے۔ اس وقت جہنم چیختی اور چنگھاڑتی ہوگی اور لوگوں کو دیکھ کر غصے کی وجہ سے اس میں ابال آتے ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے ابال کی وجہ سے اس میں اتنے بڑے بڑے شرارے اٹھیں گے جیسے بڑے بڑے خچر ہوتے ہیں، اور اس ابال کے وقت جہنم کہے گی، اے اللہ، مجھے نافرمانوں پر مسلط ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اس حال کو دیکھ کر سب ڈر جائیں گے، گھبرائیں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کی مدد کرنے سے معذرت کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس وقت اللہ رب العزت کے حضور پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، غلط فہمی کی وجہ سے، لہٰذا مجھے اب اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پھر سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہی ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے تاکہ ہم آج کے دن کی سختی سے بچ نکلیں۔ وہ کہیں گے، ہرگز نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگ لی تھی اور اللہ رب العزت نے مجھ سے محبوبانہ خطاب فرمایا تھا اور کہہ دیا تھا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اس لیے میں تو اللہ رب العزت کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود جو خلیل اللہ ہونے کے باوجود خلیل اللہ ہونے کے انکار فرما دیں گے اور کہیں گے، نہیں، میں تو حاضر نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ رب العزت کے حضور یہ بات کہیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، مجھ سے تو غلطی سے ایک آدمی مر گیا تھا جس کو میں نے سمجھانے کے لیے مکہ مارا تھا، اس لیے میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے معبود بنائے رکھا اور میری والدہ کو بھی معبود بنائے رکھا، میں کیسے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں۔ بالآخر لوگ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت اللہ رب العزت سے فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کی آگ میں ابال آ رہا ہے، اس کی آگ کو دیکھ کر دل دہل رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہم اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر سجدے میں اپنا سر ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔
نہ بعد میں کی کوئی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے روؤں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں، آپ سر اٹھائیے، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ قُلْ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تجھے تیرا پروردگار اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیں تو صحیح، میں آپ کو کیسے عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس دن کے غم سے نجات دے دیجئے اور ان کا حساب کتاب شروع فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اچھا کسی کو حساب کے لیے پیش کیجئے۔ اب یہ ایسا وقت ہوگا جب سب کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، انبیاء بھی تھراتے ہوں گے اور اولیاء کے دل بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑ کر آگے کر دیں گے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا حساب پیش کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا زیادہ حصہ تو اسلام سے پہلے کا ہے، اس کے بعد کا حصہ تو بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آپ پیش ہو جائیے، لیکن وہ ڈریں گے اور روئیں گے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور اسی طرح اللہ کی تعریفیں کریں گے جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں کی تھیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی عطا فرمائیں گے، ان کو بھی فرمائیں گے اے میرے ابو بکر تو نے دنیا میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آج تو بھی انہی کے طرح سجدے میں مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا ہے اور رو رہا ہے۔ اے میرے پیارے آپ اٹھ جائیے، آپ کے بارے میں تو قرآن میں فیصلہ کر دیا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آپ کو بھی اتنا دیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اے ابو بکر آؤ، آج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کا بدلہ چکاتا ہوں اور آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں، جس دروازے سے آپ چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی، مگر وہ بھی گھبرا رہے ہوں گے۔ جب وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو وہ رونا شروع کر دیں گے، مگر ان پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عمر آپ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، دعائیں مانگ مانگ کر انہوں نے آپ کو لیا تھا، آج میں آپ سے کیسے حساب لوں گا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اے عثمان تم نے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا احسان کیا، آج اس کا بدلہ دینے کا وقت ہے۔ وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ عید کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ مال پیسہ دے دیجئے تاکہ ہم کچھ پکا لیں۔ مدینہ کے یتیم آئیں گے اور بیوائیں آئیں گی تو وہ بھی ہم سے مانگیں گی، ہم بھی کچھ کھائیں اور ان کو بھی کچھ کھلائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حبیب، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو میں دے سکوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جیب میری خالی ہے۔ چنانچہ انہوں نے صبر کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی کھا رہی ہیں اور خود بھی کھا رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ جو ہے اپنی تمام ماؤں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے گھروں میں ہدیہ بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کا دل بہت خوش ہوا۔ آپ انہیں دعائیں دیں، یا رحمن سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان قیامت کے دن کا حساب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آسان کر دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے محبوب نے تو آپ کو یہ دعا دی ہوئی تھی، میں آج اس دعا کی لاج رکھوں گا، اے عثمان میں آج تیرا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ ان کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اسرع المحاسبۃ حساب علی، قیامت کے دن سب سے زیادہ آسان حساب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا لیا جائے گا، ان کے بعد سب کا حساب شروع ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ برگزیدہ ہستیاں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، فریادیں کریں گے، تو وہاں ہم کس نامہ اعمال کو لے کر پہنچیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا، اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، تو دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں، روز محشر کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا۔ اے اللہ، اگر تو فیصلہ کر لے کہ میرا حساب لازمی لینا ہے تو اے اللہ پھر قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل ہو کر حساب لے لینا، تاکہ مجھے کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، کہیں میرے آقا یہ نہ کہہ دیں کہ تو میری کیسی بیٹی تھی، تو میری روحانی بیٹی تھی، مگر تو قرآن پڑھنے والی تھی، حدیث پڑھنے والی تھی، خاص میں پڑھنے والی تھی، عالیہ میں پڑھنے والی تھی، عالمیہ میں پڑھتی رہتی تھی، تو ہی میری اس حدیث کی قدر کر لیتی تھی، تو اس قرآن کی قدر کر لیتی، تو نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میں تمہاری مغفرت کے لیے راتوں کو روتا تھا تو دن میں دوڑ کر گناہ کرتی تھی، تمہاری نگاہوں کے لیے اٹھتی پھرتی تھی، تم نے بھی میری ان دعاؤں کی قدر نہ کی، تو نے علم حاصل کر کے میری یہ وراثت تو حاصل کر لی، مگر اس کو عملی جامہ نہ پہنایا، سوچئے کہ پھر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا یہ امت کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن بخش دینا،
اے اللہ قیامت کے دن بخش دینا۔ بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے، بالآخر فرمانے لگے اے اللہ اگر آپ نے قیامت کے دن مجھے نہ بخشا ہو تو پھر مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ سوچئے تو صحیح کہ ہمارے اکابر تو ایسی ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس دن ہمیں بھی اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ جو لوگ نیکی پر عمل کرنے والے ہوں گے، تقوی پر عمل کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن ہی وہی بخشے جائیں گے۔ پروردگار فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ ایمان کا نور ہوگا جو انہوں نے قرآن پڑھ کر حاصل کیا ہوگا، حدیث پڑھ کر حاصل کیا، مجاہدے کر کے حاصل کیا، سارا سال مدارس کے اندر رہ کر سادگی سے زندگی گزاری، پردے کے اندر رہ کر زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری، اور پھر یہ نور جو ان کو ملے گا، یہ نور ایمان قیامت کے دن ان کے کام آئے گا۔ لہٰذا قیامت کے دن بہت عجیب دن ہے، اسی لیے اس دن سے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین بھی ڈرا کرتے تھے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہمیں اللہ کا پکا اور سچا ڈر پیدا فرمائے ہمارے دلوں میں۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔